علی محمد خان صاحب، 4 مہینے پہلے میں نے آپ کو ایک سوال کیا تھا، آپ نے اس کا ایک بڑا مناسب سا جواب دے دیا تھا، لیکن اب جب کہ جنرل فیض صاحب کو اس الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی، جب انہوں نے وردی پہنی ہوئی تھی، وردی اتارنے کے بعد وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو ان کی گرفتاری سے آپ کی پارٹی میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ بہت شکریہ امیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مجھے یاد ہے آپ نے یہ سوال کیا تھا. دیکھیں، پروفیشنلی ایک تعلق رہا یہ جنرل فیض صاحب سے، لیکن حکومت ختم ہونے کے بعد میرا نہیں خیال کہ پارٹی کی سیاست میں یا کسی چیز میں ان کا کوئی رول تھا. ذاتی سلام دعا سب لوگوں کی ہوتی ہے، کوئی غمی خوشی میں چلا جاتا ہے کوئی بات، لیکن میں اس ٹاپ ہائرارکی میں تو نہیں ہوں. ابھی ظاہر ہے میرے پاس کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جس میں کوئی ڈائریکشن کا مجھے پتہ لگ سکے، لیکن کور کمیٹی میں بیٹھتا ہوں کچھ میٹنگز میں جن میں ڈیسیجن میکنگ کسی حد تک ہوتی ہے. میرے نالج میں کبھی ایسی کوئی چیز نہیں آئی کہ وہ کوئی ڈیسیجن میکنگ میں کردار ڈائریکٹلی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. لیکن اب یہ جو ان کو پکڑا گیا ہے، چونکہ ایک انٹرنل میٹر ہے اور ہمارا پارٹی کا بھی اس پہ موقف ہے، میں نے بھی اس پہ بڑی کلیئر بات کی ہے کہ انٹرنل ان کا ادارے کا اپنا ایک خود احتسابی کا نظام ہے. اگر وہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ ہونا سب کے خلاف چاہیے. اگر اس جو حراست ہے فیض صاحب کی، اس کو اگر خدا نخواستہ پی ٹی آئی کے خلاف یوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر ہماری جماعت اس پہ اپنا پولیٹیکل رسپانس دے گی. لیکن فی وقت چونکہ ایک انٹرنل میٹر ہے، اندرونی معاملہ ہے، تو ٹھیک ہے اگر وہ کرپشن کے خلاف ان کا سٹینڈ ہے. لیکن ایک بات وہ بالکل بیس لائن ہے کہ فیض صاحب کے خلاف کا کوئی کرپشن کا کیس ہے تو اچھی بات ہے، لیکن پھر سب کے خلاف ہونا چاہیے. یعنی کہ جب فیض صاحب کے پاس طاقت تھی اور اختیار تھا اور ان کے خلاف الزامات کی تحقیقات ہوئیں، اور اس وقت جو لوگ ان کے باسز تھے، تو پھر ان کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھیں، جرم تو جرم ہے، غلطی تو غلطی ہے. نقصان ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں کا تب ہوتا ہے جب آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. اگر ایک جرم میں کسی خدا نخواستہ کرپشن میں علی محمد اور حامد میر صاحب انوالو ہوں اور صرف حامد میر کو پکڑ لیں، پھر تو مناسب نہیں ہے. اگر ایسا کچھ ہے تو پھر سب پہ ہاتھ پڑنا چاہیے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو سوابی کے جلسے میں اعلان ہوا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرے گی، حماد اظہر صاحب نے کہا تھا ہم اڈیالہ جیل راولپنڈی کی طرف لانگ مارچ کریں گے. حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو ستمبر میں آپ کی پارٹی نے اناؤنس کیا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف. وہ ہوگا لانگ مارچ؟ دیکھیں، ابھی اس کا فیصلہ ایسے تو نہیں ہوا کہ خان صاحب نے فیصلہ کیا ہو یا کور کمیٹی نے اس پہ یونینیمس فیصلہ کیا ہو. سوابی جلسے میں یہ بات آئی تھی اور ظاہر ہے اس پہ خان صاحب آخری فیصلہ کریں گے کہ کیا لانگ مارچ کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو کب کرنا ہے، کیا سپٹمبر میں کرنا ہے. لیکن اس میں فیصلہ ابھی نہیں ہوا خان صاحب کی طرف سے. اچھا، فیصلہ نہیں ہوا؟ نہیں سر. تو یہ تو پھر اس طرح لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر مختلف آراء پائی جا رہی ہیں. اور حماد اظہر صاحب نے بھی آج استعفیٰ اس لیے دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی جو تحریک انصاف لاہور کا جو صدر تبدیل کیا گیا تو مجھ سے نہیں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا وہ تو میر صاحب جہاں تک لانگ مارچ تو بہت بڑا فیصلہ ہے، وہ تو خان صاحب ہی کریں گے. ظاہر سٹنگ چیئرمین بیرسٹر گور صاحب بھی ذمہ دار عہدے پہ ہیں، لیکن لیڈر تو خان صاحب ہی ہیں. باقی جو حماد کا مسئلہ ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے آج میں اس ختم نبوت والے اس میں ہم بزی رہے میٹنگ میں. لیکن حماد صاحب کو اگر ریزرویشنز ہیں، پارٹی کے پرانے ہمارے ینگ لیڈر ہیں، تو ضرور اس کو خان صاحب دیکھیں گے. اگر ان سے مشورہ نہیں ہوا تو پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، مجھے اس پہ پبلکلی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن حماد سے مشورہ تو ہونا چاہیے. اچھا، مشورہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ دیا، قبول نہیں ہوا، پھر دوبارہ دیا، پھر قبول نہیں ہوا. اب حماد صاحب نے بھی پہلے استعفیٰ دیا تھا، قبول ہوا، پھر استعفیٰ دیا، پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نا اس کے اندر کافی کوئی گڑبڑ ہے. میں پارٹی کے انٹرنل میٹرز آپ کو تو میری طبیعت کا پتہ ہے، کبھی پبلک میں نہیں ڈسکس کرتا. لیکن میں ایک بات سب کو کہوں گا، چاہے پی ٹی آئی کے ہوں یا کسی بھی جماعت کے ہوں، میں یہ استعفے وغیرہ دینے پہ زیادہ بلیو نہیں کرتا. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ آخری وقت تک فائٹ کرنا چاہیے، چاہے ایک ہی بندہ کیوں نہ ہو. اور پھر اللہ نے وہ موقع دیا، اور میں نے ایک دفعہ خان صاحب کو یاد بھی دلایا. میں نے بہت سال یا بہت عرصہ پہلے خان صاحب کو ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا وقت آیا اور آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں اور قاسم و سلیمان بھی نظر نہ آئے تو علی آپ کو نظر آئے گا. شکر اللہ تعالیٰ نے وہ لاج رکھی 9 اپریل کی رات. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ون مین میکس اے ڈفرنس، ایک آدمی بھی کھڑا ہو تو فرق پڑتا ہے. وہ اس رات میں ایک تھا جب کھڑا تھا، لیکن اگلی رات پوری قوم نکل آئی. تو میدان میں کھڑے رہنا چاہیے.